السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت واپس ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں 15 اگست کے قربانی سے متعلق بہت کچھ باتیں عرض کروں گا جو ہمارے آپ کے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج اسکولوں کالجوں میں اور دیگر جگہ پر جو بیانات جو تقریریں ہو رہی ہیں اس میں حقیقت کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ بتائے جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 15 اگست کی جو قربانیاں ہیں صرف ہندو نے دیا ہے یا صرف مسلمانوں دیا ہے یا صرف سکھ عیسائی نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ آئیے مکمل طور پر جاننے کی مختصر انداز میں کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور وطن سے محبت کرنے والے محبان وطن، آج میں آپ سے ایک ایسے دن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق صرف ایک تاریخ سے نہیں بلکہ ہماری تاریخ، آزادی اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں اور ہماری وطن سے ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان تقریباً 200 سالہ برطانوی اقتدار سے آزاد ہوا، لیکن یاد رکھیے یہ آزادی ہمیں پلیٹ پہ رکھی ہوئی کھجور کی طرح نہیں ملی۔ اس کے پیچھے قید خانے تھے، پھانسیاں تھی، جلا وطنی تھی، گولیاں تھی اور بے شمار لوگوں کی قربانیاں تھی۔ اس لیے جب ہم 15 اگست کو ترنگا لہراتے ہیں، سیلوٹ کرتے ہیں، تو صرف ایک جھنڈا نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی تاریخ اور قربانیوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ مسلمانوں قربانیاں، میرے بھائی دوستو، ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور مختلف مذاہب اور علاقوں کے لوگ شریک تھے، اور مسلمانوں کی قربانیوں کو بھی کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا چند نام اس وطن کے لیے جام شہادت نوش فرمانے والے کے اس مبارک سن لیجیے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزادی، مولوی احمد اللہ شاہ، بہادر شاہ ظفر، فخر خان، شیخ الہند محمود حسن، مولانا عبداللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی اور اشفاق اللہ خان، ان کے علاوہ محمد ابراہیم جوہر، شوکت علی خان، عبد الغفار خان، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر سیف الدین کجلوی اور بیگم حضرت محل جیسے بہت سے لوگوں نے بھی آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ فہرست بہت لمبی ہے، لیکن وقت کے کمی کی وجہ سے ہم صرف چند نام گنائے ہیں، اور بہت سارے بھگت سنگھ بھی ہے، نجات سبھاش چندر بوس ہے، مہاتما گاندھی ہے، جواہر لال نہرو ہے، اس طرح کے بہت ایسے بھی ہیں جو ہندوستان سے محبت کرنے والوں نے انگریز سامنے گھٹنے ٹکے نہیں بلکہ توقوں سامنے کھڑا ہونا منظور فرمایا۔ نوجوان بھائیوں کے لیے ایک بہترین سبق میرے بھائی، اشفاق اللہ خان جیسے نوجوان جانتے تھے کہ سامنے موت کھڑی ہے، لیکن وہ اپنے مقدس کے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ زندگی کی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ کسی بڑے مقصد، بڑے ٹارگٹ اور قوم کی بھلائی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آج ہمیں تلوار سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی اس کا لفظ اقرا، پڑھ۔ نفرت سے زیادہ کردار کی ضرورت ہے اور جھگڑے سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ وطن سے محبت اور اسلام کیا کہتا ہے میرے بھائیوں؟ اسلام ہمیں وطن سے دشمنی نہیں سکھاتا، اسلام ظلم سے نفرت اور انصاف سے محبت سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو مکہ کے طرف مخاطب ہو کر پلٹ
پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تو اللہ کی بہترین زمین ہے، اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی سرزمین سے محبت ہو سکتی ہے، لہذا وطن سے محبت فطری چیز ہے، لیکن مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ اس سب سے بڑی محبت اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں وطن سے محبت ہاں ہمیں ہے، وطن کی خدمت ہاں ہم کرتے ہیں، ملک کی سلامتی ہاں ہم چاہتے ہیں، مخلوق کی عزت ہم چاہتے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کی، بندگی صرف اللہ کی، ہمارا عقیدہ توحید مسلمان ایمان لا الہ الا اللہ پر ہے، ہمارا یقین اللہ کا ذات پر ہے، ہم عبادت صرف اللہ کرتے ہیں، ہمارے زبان سے وندے ماترم جیسی چیز کا الفاظ نہیں نکل سکتی۔ یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وطن محبوب ہو سکتا ہے لیکن وطن خدا نہیں، سورج خوبصورت ہے لیکن سورج خدا نہیں، چاند روشنی ہے لیکن چاند خدا نہیں، پہاڑ مضبوط ہے لیکن پہاڑ خدا نہیں، خالق صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ترنگا کیوں لہرا جاتی اس کو جاننا چاہیے۔ 15 اگست کو ترنگا لہرانا ہمارے آزاد ملک کے قومی علامات کا احترام ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں اور ہمارے بزرگوں نے اس آزادی کے لیے قربانی دی، لیکن یہ کب تھا؟ 2014 سے پہلے 1947 سے لے کر 2014 تک یہ معاملہ تھی کہ دیش آزاد تھا، ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر کام کرتے، لیکن 14 کے بعد اب مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا جاتا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ سے دعا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسجدیں حفاظت نہیں، مدرسہ حفاظت نہیں، خانقاہ حفاظت نہیں، درگاہ حفاظت نہیں، یہ تو ایک کمیونٹی کے لیے ہے، اسکول کالج بھی حفاظت نہیں ہے، وجہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آزاد صرف حق نہیں، ذمہ داری بھی ہے، ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے، قانونوں کا احترام کرنا ہے، لیکن اسکول کالج بند ہو رہے ہیں، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے، اپنے پڑوسیوں کی حقوق ادا کرنی ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے ملک کو صاف رکھنا یقینی چیز ہے، رشوت، ظلم، فساد اور ناانصافی سے بچنا ہے، کیونکہ وطن سے محبت صرف نعرے لگانے کا نام نہیں میرے بھائی، بلکہ اپنے کردار سے ثابت کرنے کا نام ہے۔ نفرت نہیں، امن چاہیے میرے بھائی دوستو۔ 15 اگست کے موقع پر ہمارا پیغام کسی قوم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوؤں کے خلاف، نہ سکھ کے خلاف، نہ عیسائی کے خلاف، بلکہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے امن، اتحاد، بھائی چارہ، انصاف اور ملک کی ترقی۔ ہم اپنے تمام ہندوستانی بھائیوں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، ساتھ ہی ہم اپنے ایمان، عقیدے، توحید کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ایک مسلمان کی خوبصورتی ہے کہ وہ امن بھی چاہتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، ہندوستان کے نوجوان آزادی کی مجاہدوں نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے علم، اخلاق، دیانتدار، اتحاد اور محبت کے ذریعے مضبوط رکھے اور فرقہ واریت سے پاک رکھے، افواہوں کی بجائے سچائی کو اپنائے، نفرت کے بجائے محبت پھیلائے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے۔ میرے معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، 15 اگست صرف جھنڈا لہرانے کا نام نہیں ہے، یہ قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، آزاد کی قدر کرنے کی دن ہے، اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کا دن ہے، اپنے وطن کے لیے دعا کرنے کا دن ہے، اور یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے، امن قائم کریں گے، قانون کا احترام کریں گے، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کریں گے، اپنے وطن سے محبت کریں گے اور اپنے ایمان اور عقیدے توحید کی حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح کیوں مسلمان کا راستہ واضح ہے، وطن سے محبت ہاں یقین ہے، وطن کی خدمت ہاں یقین ہے، وطن کی حفاظت ہاں ہم تیار ہے، امن اور بھائی چارہ ہم کرتے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کی، بندگی صرف اللہ کی، اور معبود صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ آئیے 15 اگست
کے موقع پر ان تمام لوگوں کو اخراجات عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک ہندوستان کو امن سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں آپ کو بھائی چارگی کے ساتھ ایک ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر کر اس وطن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔